بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو اجتماع امر اور نہی کے بارے میں ہو رہی تھی، اور ہم نے گزشتہ سبق میں یہ بیان کیا تھا اجتماع امر اور نہی کے بارے میں دو نظریات موجود ہیں۔ ان میں سے پہلا نظریہ یہ تھا کہ امر اور نہی کا اجتماع ممکن ہے، یہ کوئی محالات میں سے نہیں ہے، اور دوسرا نظریہ یہ تھا کہ امر اور نہی کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ان کی دلیلوں کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ وہ کن دلیلوں کی بنیاد پر یہ نظریہ اختیار کرتے ہیں۔ قول اول جو مجوزین جن کو کہا جاتا ہے، جو جائز سمجھنے والے جو علماء ہے، ان کی کیا دلیل ہے، اسی طرح سے جنہوں نے اس نظریے کو قبول نہیں کیا ان کے پاس کیا دلیل ہے۔ مجوزین کی دلیل پہلے ہم انشاءاللہ ان لوگوں کی دلیل آپ کے خدمت میں پیش کریں گے جو امر اور نہی کے اجتماع کو جائز سمجھتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ امر فقط اسی چیز کے متعلق ہو سکتا ہے جو غرض مولا میں داخل ہو، اور جو چیزیں غرض مولا میں داخل نہ ہوں، صرف غرض کے لازمہ شمار ہوتی ہوں، امر اس کو شامل نہیں ہو سکتا، یعنی امر ان چیزوں کو شامل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، جو چیز غرض مولا میں شامل نہ ہو، صرف غرض مولا کے لوازمات میں وہ چیز شامل ہوتی ہو تو امر اس کو شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نہی بھی اس چیز کے متعلق ہو سکتی ہے جو مبغوض مولا اور جس میں نہی کا ملاک موجود ہو، اور اس کے علاوہ جو لوازمات ہے اور جو باقی جو خصوصیات ہے ان چیزوں کے بارے میں نہی نہیں ہو سکتی۔ بس یہاں سے ایک بات جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ امر ہمیشہ اس چیز کے متعلق ہوگا جس میں مصلحت پائی جاتی ہو، یا جو غرض مولا میں، ہدف مولا میں، مقصد مولا میں شامل ہو، اسی چیز کے بارے میں امر ہو سکتا ہے، لیکن لوازمات کے بارے میں نہیں ہوگی۔ پس ان باتوں کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مأمور بہ صرف عنوان نماز ہے۔ ہماری اس بحث میں جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ ایک شخص غصبی جگہ پہ جا کر نماز پڑھتا ہے، وہاں پر مأمور بہ کیا ہے اور منہی عن کیا ہے۔ مأمور بہ صرف عنوان نماز مأمور بہ ہے، وہ نماز کہاں پر متحقق ہو رہی ہے، نماز پڑھتے وقت کون کون سی خصوصیات وہاں وجود میں آ رہی ہے، اس کے لوازمات کیا ہے، فرماتے ہیں وہ سارے جو ہے مأمور بہ کا حصہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ جو نماز ہے ممکن ہے نماز غصب کے ساتھ متحقق ہو رہی ہو، لیکن غصب کے ساتھ متحقق ہونے سے یہ امر جو نماز کے لیے آیا ہوا ہے وہ اس کی طرف سرایت نہیں کرتا، اگرچہ مقام ایجاد میں یہ غصب کے ساتھ متحقق ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے منہی عن صرف عنوان غصب ہے جو نماز کے ساتھ متحقق جو ہے، یہ نہی جو ہے نماز کے ساتھ متحقق ہو رہی ہے، لیکن نماز کے ساتھ متحقق ہونے سے یہ جو نہی آئی ہوئی تھی غصب پر، وہ نہی یہاں سے نہی سے اس منہی عن سے اس غصب سے سرایت کر کے نماز تک نہیں پہنچے گی۔ بس وجوب صرف عنوان صلاۃ پر آیا ہوا ہے، اور یہ حکم مشخصات اتفاق ہے جیسے غصب وغیرہ تک سرایت نہیں کرتا۔ یہاں ایک اہم بحث وہ یہ ہے کیا حکم جو عنوان پر آتا ہے کیا یہ معنون تک سرایت کرتا ہے یا سرایت نہیں کرتا، ایک بحث یہ ہے۔ لیکن اس تفصیلی بحث میں انشاءاللہ ہم تفصیلی کتابوں میں بات کریں گے، ابھی اتنا ہی ہم بات کرتے ہیں
کہ یہ جو امر آیا ہوا ہے، اسی طرح سے یہ جو نہی آئی ہوئی ہے، ان کا تعلق صرف اپنے ہی مأمور بھی اور منہی عنہ کے ساتھ ہی ہے، کہ مشخصات اتفاقیہ. مثلا کبھی کبھار آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو اوپن ایریا میں کہیں جا کر نماز پڑھ رہے ہوں، اور کبھی آپ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہوں، کبھی اور کہیں جگہ پر نماز پڑھ رہے ہوں. تو یہ کیا، یہ سارے مشخصات اتفاقیہ جن کو کہا جاتا ہے. بس یہاں پر کیا ہوا ہے، عنوان صلاۃ پر امر آیا ہوا ہے. اسی طرح نہیں بھی عنوان غصب پر آئی ہوئی ہے، اس کے مشخصات اتفاق ہے، جیسے نماز وغیرہ تک سرایت نہیں کرتا. اب جو ہے غصب کرتا ہے، بعض اوقات کسی کی چیز کو ہم چھین کے کھاتے ہیں تو یہ بھی ایک غصب ہے. کسی کا کپڑا غصب کر کے ہم پہنتے ہیں، یہ بھی غصب ہے. یا مثلا کسی کی چیز کو ود آؤٹ پرمیشن کسی کو اگر آگے فروخت کر دیں، یہ بھی غصب ہے. تو اسی طرح سے ان کے مصادیق میں سے، مشخصات اتفاقیہ میں سے ایک فرق کیا ہے یہاں پر، نماز ہے. مثلا ایک دفعہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ایک شخص نماز کے ذریعے مال غیر میں تصرف کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں یہ جو نماز کے ذریعے مال غیر میں تصرف ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی جو نہیں آئی ہوئی ہے، کس چیز پر آئی ہوئی ہے، خود عنوان غصب پر نماز آئی ہوئی ہے. یہ جو عنوان اتفاقیہ ہے، مشخصات اتفاقیہ جیسے نماز وغیرہ ہے، ان تک یہ جو نہیں ہے وہ سرایت نہیں کرتی. بس جب حکم صرف عناوین تک محدود رہتا ہے اور معنونات تک سرایت نہیں کرتا، تو یہاں پر اصلاً کوئی اجتماع ہی نہیں ہوا، بلکہ کیا یہاں پر سالبہ انتفاع موضوع ہے. اجتماع وہاں پر درست ہے جہاں پر دو چیزیں یکجا ہو جائیں. یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اصلاً کوئی اجتماع ہی نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ حکم امر جو آیا ہوا ہے عنوان صلاۃ پر آیا ہوا ہے، نہیں آئی ہوئی ہے کس پر آئی ہوئی ہے، عنوان غصب پر نہیں آئی ہوئی ہے. بس عنوان صلاۃ اور ہے، عنوان غصب اور ہے. یہاں پر تو کوئی اجتماع ہی نہیں ہے. ہاں، اجتماع اس وقت ہوتا اگر ہم یہاں سے عنوان سے امر اور نہی کو معنون کی طرف سرایت کرنے کو جائز سمجھے. اگر ہم اس نظریے کو اختیار کریں کہ عنوانات سے نہی اور امر جو ہے سرایت کر کے یہ دو چیزیں معنونات تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر آپ کی بات درست ہے. ایک ہی عمل ہوگا کہ ایک ہی عمل میں امر بھی ہے اور اسی عمل کے متعلق نہی بھی آئی ہوئی ہے، تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجتماع ہوا ہے. لیکن یہاں پر جب ہم سرایت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، عنوانات سے معنونات کی طرف جانے کے نظریے کو ہم مانتے ہی نہیں ہے، تو یہاں پر کوئی اجتماع ہی نہیں ہے. جب اجتماع ہی نہیں ہے تو پھر جائز ہونا نہ ہونا تو اجتماع کے بعد کی بات ہے. لیکن جو مانعین ہیں، جو اس نظریے کو نہیں مانتے، ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے، لیکن ان کی جو دلیل ہے وہ دو مقدمات پر مشتمل ہے. ان میں سے پہلا جو مقدمہ ان میں سے یہ ہے کہ ان میں سے سب سے اہم دلیل وہی ہے جس کو محقق خراسانی نے ذکر کیا ہے، اور ان کی دلیل سے پہلے چند مقدمات کو پیش کرنا ضروری ہے. پہلا مقدمہ کیا ہے؟ احکام خمسہ میں 100% تضاد اور تناقض پایا جاتا ہے. یعنی احکام خمسہ جب ہمارے پاس 5 احکام ہے، وجوب ہے، حرمت ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، یہ جو 5 احکام ہمارے پاس موجود ہے، ان احکامات کے آپس میں یہ جو احکام ہے ان کے آپس میں 100% تضاد پایا جاتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی چیز جو ہے واجب بھی ہو اور اسی وقت وہ حرام بھی ہو، ایک ہی چیز مستحب ہو اسی وقت وہ مکروہ ہو، ایک ہی چیز مباح ہو اسی وقت مثلا وہ کیا واجب ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ کیا تضاد و تناقض کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہوگا تو دوسرا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک پہلا جو حکم موجود ہے، اس کے لیے جو ملاک و معیار ہے، اس کے لیے جو مصلحت اور مفسدہ ہے، وہ جب تک ختم نہ ہو تب تک دوسرا حکم وہاں پر آنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ ان کا پہلا مقدمہ یہ ہے، اور یہ مسلمات اور بدیہیات میں سے بالکل ان کی بات درست ہے. کیا ہے؟ یہ جو احکام خمسہ میں جو تضاد پایا جاتا ہے، ان میں جو تناقض جو پایا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ ان کے آپس میں ضد موجود ہے، اور یہ مسلمات اور بدیہیات میں سے ہے. جیسے کہ ہم منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ جب جو ہم کسی چیز کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک قسم جو ہے دوسرے قسم کے لیے کیا ہے؟ قسیم ہے. یعنی کیا مطلب قسم ہونے کا؟ ایک قسم دوسرے قسم کی ضد ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ دو چیزیں ایک جگہ پر جمع ہو جائے. اگر جمع ہو تو پھر تقسیم ہی درست نہیں ہے. مثلا کہ جب ہم انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں مرد اور عورت کی طرف، تو یہاں پر کیا مرد اور ہے عورت اور ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مرد بھی ہو اور عورت بھی ہو، مثلا یہ ممکن نہیں ہے.
یہ مثلا ہم حیوانات کو تقسیم کریں کہ حیوانات میں سے پرندے ہیں یا غیر پرندے ہیں، تو پرندے اور غیر پرندے دونوں جمع ہو جائیں، یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، یہاں پر کیا ہے کہ ایک زمانے میں ایک چیز کے بارے میں بعث ہو اور اسی چیز کے بارے میں اسی زمانے میں زجر ہو، تو فرماتے یہاں پر صاحب کتاب فرماتے یہ ایک تکلیف المحال ہے، یعنی ایک ایسی چیز کا مکلف کو ہم ذمہ دار بنا رہے ہیں جس چیز کو انجام دینے سے یہ مکلف قدرت ہی نہیں رکھتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جب تک ملا کے وجوب ہے اس پر حرمت جو نہیں آ سکتی، اور جب تک یہ اگر پہلے سے وہ حرام ہے تو اس پر واجب نہیں آ سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں واجب بھی ہو، یعنی بعث بھی ہو اسی کے لیے، اور ساتھ ساتھ اس سے زجر بھی موجود ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ان کا اجتماع ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی وقت میں کسی چیز کے بارے میں امر ہو، اسی وقت اس چیز سے روکا جا رہا ہو، تو ان دونوں کا امتثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تکلیف بالمحال میں سے ہے۔ سوالات: قائلین بالجواز کی دلیل بیان کریں۔ جو لوگ جائز ہونے کو یہ نظریہ جو ہے اختیار کرتے ہیں، جائز ہونے کا یہ نظریہ اختیار کرتے ہیں، یا جس کو ہم نے مجوزین کہا تھا، قائلین بالجواز یعنی امر اور نہی کو جو لوگ جائز سمجھتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک، کیا اوامر اور نواہی لوازمات تک سرایت کر سکتے ہیں، یا اوامر جب اپنے متعلق کے بارے میں جب اوامر ہو، اسی طرح نواہی جو ہے منہی عنہ سے کراس کر کے لوازمات تک بھی یہ چیزیں سرایت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے مانعین کی دلیل کا پہلا مقدمہ بیان کریں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔